فتاوی رضویہ شریف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو فتاوی رضویہ شریف میں بنیادی طور پر 3 طرح کی زبانیں استعمال ہوئی ہیں: اردو زبان، عربی زبان اور فارسی زبان۔ اردو زبان میں جو کلمات ہیں وہ تو امام علیہ سنت کی اپنے تحریر کردہ ہیں، یعنی آپ ہی کے وہ الفاظ ہیں۔ اب جو عربی عبارات اور فارسی عبارات ہیں تو عربی اور فارسی اصل عبارات تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحریر کردہ ہیں، لیکن ان کا جو اردو ترجمہ ہے تو اس کے حوالے سے بعض لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ یہ عربی عبارت کا جو اردو میں ترجمہ ہے یا فارسی عبارت کا جو یہ اردو میں ترجمہ ہے، آیا یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا ہے یا بعد کے علماء نے جنہوں نے فتاوی رضویہ شریف پر تحقیق کی ہے تو ان کی طرف سے اس کو بڑھایا گیا ہے۔ تو فتاوی رضویہ شریف جو رضا فاؤنڈیشن سے شائع ہوئی ہے، جس میں تخریج بھی ہے، تسہیل بھی ہے اور بہت سارے تحقیقی کام جس نسخے میں کیے گئے ہیں، اور تقریباً اب اہل علم کے ہاں وہی نسخہ بہت زیادہ رائج بھی ہے، متداول بھی ہے، جس کو رضا فاؤنڈیشن کا نسخہ کہا جاتا ہے۔ تو رضا فاؤنڈیشن کا جو نسخہ ہے 30 جلدوں پر مشتمل جو فتاوی رضویہ شریف کا بڑا نسخہ ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عربی اور فارسی عبارتیں ہیں ان میں ہر جگہ ہمیں اردو ترجمہ نظر آتا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا اپنا کیا ہوا ہے یا بعد کے علماء نے کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے ایک انداز سمجھنے کا یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں اردو کی عبارت کے دوران جہاں عربی کی کوئی عبارت آتی ہے، عربی جملہ آتا ہے یا فارسی جملہ آتا ہے، اگر وہ چھوٹا جملہ ہو، یعنی عربی اور فارسی کا وہ چھوٹا سا جملہ ہے، ایک جملہ ہے، ایک حدیث ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک مختصر سی عبارت ہے، تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں اردو کی عبارت کے دوران جب چھوٹا سا عربی کا یا فارسی کا جملہ آتا ہے تو اس کے آگے بریکٹ میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم یہ بریکٹ دیکھیں گے، یعنی کہ عربی اور فارسی جملے کے بعد ہم بریکٹ دیکھیں گے اور بریکٹ میں اسی عربی اور فارسی کا ترجمہ دیکھیں گے، تو عام طور پر یہ وہ ترجمہ ہوتا ہے جو علماء علیہ سنت نے اپنی طرف سے زائد کیا ہے، بڑھایا ہے، یعنی کہ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نہیں فرمایا تھا۔ اور بعض ایسی عبارات ہوتی ہیں فارسی کی یا عربی کی جو بہت طویل ہوتی ہیں، یعنی کئی صفحات پر مشتمل، کئی اقتباسات پر، کئی پیراگرافز پر مشتمل وہ عربی کی یا فارسی عبارت ہوتی ہے۔ تو اب اس میں عام طور پر بریکٹ تو نہیں لگائی جاتی، لیکن انداز یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جن علماء نے ان عربی اور فارسی عبارتوں کا ترجمہ کیا تو عربی یا فارسی عبارت کا ترجمہ کرنے کے بعد اختتام پر بریکٹ میں تے لکھ دیا۔ اب یہ جو تے ہے یہ ایک رمز ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اصل عبارت کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو جہاں ہمیں عربی اور فارسی طویل عبارت کے بعد اردو ترجمہ نظر آئے اور اس ترجمے کے اختتام پر بریکٹ میں تے بنی ہوئی نظر آئے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اپنا کیا ہوا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہ بعد کے علماء نے عوام کی آسانی کے لیے، یا وہ لوگ جو عربی اور فارسی عبارت کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، ان کی آسانی کے لیے یہ علماء کرام نے اضافہ کیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتاوی رضویہ شریف میں ترجمے کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے، اور کئی مقامات ایسے بھی ہیں جن میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے خود ترجمہ کیا ہے۔ بعض اوقات تو ایک حدیث ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک آیت ہے، دوران گفتگو یعنی امام علیہ سنت جب کلام فرما رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں، تو کئی مقامات ایسے ہیں، کئی احادیث ایسی ہیں جن میں اعلیٰ حضرت عربی عبارت تحریر فرما کر، عربی حدیث اس کا متن تحریر کر کے اس کا ترجمہ اپنی جانب سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی فقہی قاعدہ ہے تو کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں امام علیہ سنت نے خود اردو ترجمہ فرمایا ہے۔ تو وہ مقامات کے جہاں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے خود ہی عربی یا فارسی عبارت کا ترجمہ کیا ہے، تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رضا فاؤنڈیشن والے نسخے میں وہاں اس ترجمے کے اختتام پر بریکٹ وغیرہ میں تے نہیں لکھا ہوتا۔ تو یہ تے نہ لکھا ہوا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اپنا ترجمہ ہے، یعنی ہم یوں پہچانیں گے کہ عربی یا فارسی عبارت کے فوراً بعد اگر اس عبارت کا ترجمہ آ رہا ہے اور وہ بریکٹ میں بھی نہیں ہے اور اس کے آخر میں بریکٹ میں تے بھی نہیں لکھا ہوا، تو یہ اشارہ ہے، یہ قرینہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ہی کا ترجمہ ہے۔ اور اگر عربی عبارت یا فارسی عبارت کے فوراً بعد بریکٹ میں ہمیں تے نظر آئے یا وہ پورا ترجمہ بریکٹ میں نظر آئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے، ایک ظاہری قرینہ ہے کہ یہ علماء علیہ سنت کی طرف سے بڑھایا گیا ترجمہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اپنا کیا ہوا ترجمہ نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں کہ جہاں بریکٹ میں ترجمہ ہو یا ترجمے کے آخر میں بریکٹ میں چھوٹی سی تے لکھی ہو، یہ علماء کی طرف سے بڑھایا گیا ترجمہ ہے، اور جہاں عربی اور فارسی عبارت کے فوراً بعد ترجمہ ہو لیکن تے بھی نہ ہو اور بریکٹ میں بھی وہ ترجمہ نہ ہو، تو اس سے مراد وہ ترجمہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا ہے۔ اگر پھر بھی ہمیں کسی مقام پر سمجھ نہیں آ رہی
کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہو رہی اور ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ آیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اپنا کیا ہوا ترجمہ ہے یا بعد کے علماء کی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے، تو اس کا پھر ایک تحقیقی انداز و طریقہ یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کا جو پرانا نسخہ ہے، جو 12 یا 11 جلدوں پر مشتمل ہے، جو بڑے سائز میں ہے، فتاوی رضویہ کا جو بڑا پرانا نسخہ ہے جس کو قدیم فتاوی رضویہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک علماء کے درمیان یہ ٹرم ہے کہ یہ جو رضا فاؤنڈیشن والا 33 یا 30 جلدوں والا نسخہ ہے، اس کو جدید فتاوی رضویہ کہتے ہیں، مخرجہ نسخہ کہتے ہیں، محقق نسخہ کہتے ہیں، اور جو اس سے پہلے والا ہے جو 12 جلدوں پر مشتمل تھا، اب وہ 11 جلدوں میں بھی آتا ہے، 12 یا 11 جلدوں میں جو بڑے سائز میں فتاوی رضویہ کا پرانا نسخہ ہے اس کو قدیم فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں کسی مقام کی تحقیق کرنی ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس ترجمے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ اعلیٰ حضرت ہی کا ترجمہ ہے یا بعد کے علماء کا ترجمہ ہے، تو پھر اس کا انداز یہ ہے کہ جس فتوے کی وہ عبارت ہو اس فتوے کو فتاوی رضویہ شریف کے قدیم نسخے میں تلاش کیا جائے۔ اس میں کچھ وقت لگے گا، کچھ دقت ہوگی، لیکن معاملہ تحقیق کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو وہ مسئلہ، وہ مقام یا وہ فتویٰ اس پرانے نسخے میں ہم دیکھیں گے، تو پرانے نسخے میں جب ہم دیکھیں گے تو وہاں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اپنا ہی کلام موجود ہے، یعنی جہاں اردو تھی وہ اردو منعن موجود ہے، جہاں اعلیٰ حضرت نے عربی اور فارسی کا ترجمہ کیا وہ بھی وہاں موجود ہے، اور جہاں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عربی اور فارسی کا ترجمہ نہیں کیا تو اس پرانے نسخے میں وہاں نسخہ موجود نہیں ہے، صرف عربی اور فارسی کی عبارت ہے۔ تو پرانے نسخے سے جب ہم تقابل کریں گے تو ہم اس طے تک پہنچ جائیں گے، اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ یہ جو ترجمہ ہمیں فارسی یا عربی عبارت کا نظر آ رہا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا ہے یا نہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ بہرحال جو اہل علم ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مزاج سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کلام کثرت سے پڑھتے ہیں، تو ہر مصنف کا، ہر رائٹر کا، ہر لکھاری کا، ہر محقق کا اپنا ایک لب و لہجہ اور انداز ہوتا ہے۔ تو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ الفاظ کے چناؤ اور الفاظ کی بندش اور جملوں کے ربط سے ہی بعض اوقات پہچان جاتے ہیں، اور اسی طرح جو استدلال کا انداز ہوتا ہے، دلیل پکڑنے کا انداز ہوتا ہے، تو انداز اور اسلوب سے ہی بعض لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ ترجمہ یا یہ تحریر کس کی ہے۔ تو کئی ایسے علماء ہیں جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مزاج سے واقفیت رکھنے والے ہیں، مزاج اعلیٰ حضرت کو جاننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کی جو فصاحت و بلاغت تھی اردو میں، فارسی میں، عربی میں، تو ان زبانوں میں جو اعلیٰ حضرت کی ایک روانی تھی، ایک تسلسل تھا، ایک فصاحت و بلاغت تھی، تو جو علماء اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اسلوب سے، انداز سے، آپ کے منہج اور آپ کے مزاج سے واقف ہیں، تو وہ ان عبارات یعنی کہ جو عربی اور فارسی کے بعد جو اردو تراجم پر مشتمل عبارات ہوتی ہیں، تو وہ ترجمے کو پڑھ کر ہی بعض اوقات اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت ہی کا کیا ہوا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بڑے نکھرے ہوئے، بڑے شستہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم فتاوی رضویہ شریف میں دیکھتے ہیں کئی جگہ ایسی احادیث ہیں جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان احادیث سے کسی مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کئی مقامات پر آپ ایسا کرتے ہیں کہ عربی حدیث لکھتے ہیں، اس کو نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ ترجمے کے الفاظ اتنے نکھرے ہوئے ہوتے ہیں گویا کہ وہ عبارت زبان حال سے کہتی ہے کہ یہ قلم رضا سے نکلے ہوئے شستہ اور نکھرے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ سعادت بھی عطا فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو ہم پڑھتے رہیں اور ان کے مزاج سے ایسی شناسائی ہو جائے کہ جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا تحریر کردہ کلام ہمارے سامنے آئے تو ہمارا ذوق، ہمارا وجدان ہمیں بتائے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ہی کا لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں فتاوی رضویہ شریف کے اقتباسات پڑھنے، اس کی تمام جلدوں کو پڑھنے اور امام علیہ سنت کے علوم کے فیضان سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔